جو حسب وعدہ گزشتہ ہفتہ بیان کی گئی، یعنی یہود اور نصارہ کی تاریخ کے آئینے میں، محترم سامعین کرام، جیسا کہ پچھلا ہفتہ یہ بیان کی گئی کہ محرف تورات کے اندر ان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن یعنی 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اور جو آخری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حزن و ملال اور افسوس ہوتا ہے جب وہ انسان کو پیدا کیا اس روئے سرزمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اس چیز پر افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے ایسی مخلوق کو اس روئے سرزمین پر پیدا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ باتیں گزشتہ ہفتہ بیان کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اور محرف تورات کے اندر ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بارے میں وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور اس بات پر گمان کرتے ہیں، اس بات پر کہ اس روئے سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث کیے وہ تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، بلکہ گناہوں کے اندر لت پت ہوتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ انہوں نے تورات کے اندر انبیاء کرام کے منکرات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سے شراب نوشی، زنا خوری اور دوسرے کی عورتوں کو ان کے خاوند سے چھیننے پر ارتکاب ہونے کا اس بات کا بھی ان لوگوں نے تورات کے اندر ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی تھے وہ گناہ کرتے تھے اور ایسے گناہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ بہت قوی بندہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس گناہ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم رسید کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ انہوں نے اپنی تورات کے اندر ان بات کو ذکر کرنے کے بعد اور انبیاء کرام پر تہمت لگانے کے بعد انہوں نے نوح علیہ السلام کا ایک مثال دی ہے کہ نوح علیہ السلام کاشتکار کرنے لگے اور وہ کاشتکاری کے دوران انگور کا شرکہ ان کا شراب بنا کر پیتے، جس کی وجہ سے ان پر نشہ طاری ہوئی اور وہ اپنے خیمے میں گئے اور خیمے میں جا کر ننگے ہو گئے، اور ان کے بیٹے ابو کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھا اور انہوں نے اپنے 2 بھائی ان کے اور تھے ان کو جا کر بتایا، لیکن ان کے دونوں بھائی نے وہ اپنے باپ یعنی نوح علیہ السلام کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا اور پھر وہ اپنے کاندھے پر چادر کو رکھتے ہوئے دونوں بھائی اپنے خیمے سے نکل گئے۔ جب نوح علیہ السلام کا نشہ ٹوٹا تو اس بات کی پتہ چلا ان کو، ان کے چھوٹے بیٹے نے ان کو بتایا، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو ملعون اور میرے بیٹے کے غلاموں کا غلام ہونے کا ایسی بددعا دی انہوں نے، اور نبی کریم اور انہوں نے نوح علیہ السلام پر یہ بہتان ترازی کی اور یہ الزام لگایا کہ وہ شراب نوشی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اپنے خیمے کے اندر جا کر وہ عریانیت اور ننگے ہو گئے تھے۔ محترم سامعین کرام،
ان کا یہ باطل عقیدہ صرف اسی بات پر متفق نہیں رہا، بلکہ انہوں نے ان کے بھائی نصارہ اس بات پر متفق ہے کہ نصارہ کے معبودوں کی جو مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ہیاں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان طرازی کی، ان کے عابد و زاہد کی نماز ایسی ہے کہ جب وہ اپنے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر کھڑے ہونے سے پہلے وہ نجاست سے لت پت ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ٹکنوں میں، ان کے پورے بدن میں پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور مشرق کی جانب اپنے چہرے کو مشرق کی جانب اپنے چہرے کو کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک صلیب اپنے سر پر لٹکاتے ہیں اور پھر ان مظلوم معبود کی عبادت کرتے ہیں، اور نماز کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے اپنی نمازوں کی افتتاح کرتے ہیں، اپنی نماز کی آغاز کرتے ہیں کہ اے میرے باپ، تو آسمان میں ہے، تیرا نام بلند و بالا ہے، تو بابرکت ہے، تو ہم کو ہمارے موافق روٹی عطا فرما، اور پھر اپنے بغل والوں سے گفتگو کرتے ہوئے، اور اپنی نمازوں کے اندر وہ اپنے بغل والے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو بھی کس بات پر ہوتی ہے؟ شراب کے متعلق ہوتی ہے، جوئے کے کمائی کے متعلق ہوتی ہے، گھر کے پکوان کے متعلق ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شخص کو اگر نماز کے دوران اگر قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب معلوم ہوتا ہے، تو وہ اسی وقت نماز کی حالت میں ہی اسی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں، ان کا یہ تصور کرتے ہیں محترم سامعین کرام۔ اس کے بعد وہ پھر ایسے لوگوں کی تصویر بنا کر، جو مصور اپنے ہاتھوں سے تصویر کشی کرتے، جو انسان ایسے تصویروں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے منتیں مانگتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں مومن لوگوں کے نماز کو اس طرح مومن لوگوں کی نماز سے اس طرح گریز کرتے ہیں جیسے کہ مومن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے پہلے وہ سب سے پہلے پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاک صافی اور طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو مسلمان اختیار کرتے ہوئے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ نماز میں آنے سے پہلے طہارت کو اپناتے ہیں، اور پھر طہارت کو اپنانے کے بعد وہ سب سے پہلے وضو بناتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ نصارہ ان مومن لوگوں کے نمازوں کے برخلاف وہ نماز جو پڑھتے ہیں تو وہ اپنے جسم کو نجاست سے لت پت کر کے نماز کو شروع کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، اور یہودیوں کے نزدیک جو ان کے خرافات کو ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ ملعون و مغضوب و ملعون اسلاف کی اولاد، جن کا لقب بندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، یہ ایسی شرکس قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متعدد مرتبہ بار بار ایسی نشانیاں دکھائی، کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نشانیاں نہیں دکھائی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دریائے نیل کے سینے کو چیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کے شکنجے سے نجات دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام کو اس امت کے اندر بھیجا اور آسمانی 3 کتابیں ان کو عطا کی گئی، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ یہ لوگ جہاں سے گزرتے تھے یہ بادل ان کے اوپر سایہ فغن ہوتا تھا،
اور دھوپوں اور اس کو سورج کی شعاعیں سے محفوظ رکھتا تھا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے لباس عطا کیے کہ جس کا بدن جس اعتبار سے بڑھتا تھا ان کے لباس بھی اسی اعتبار سے ان کے جسم کے اعتبار سے بڑھتا تھا، اور یہ لباس نہ کبھی گندا ہوتا تھا اور نہ کبھی پھٹتا تھا۔ ایسا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکشی کرنی شروع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے دریائے نیل سے پار کر آیا تو انہوں نے پھر اپنی شرکشی دکھائی اور موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ان مشرکوں کی طرح، ان بتوں کی طرح ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے تاکہ ہم ان کی عبادت کریں، ہم ان کی پرستش کریں، ہم ان کی پوجا کریں، جس طرح مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسی معبود بنا دیجئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ان کلمات کو سننے کے بعد غضبناک ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، قال انکم قوم تجہلون، کہ بے شک تم گمراہ قوم ہو، جاہل قوم ہو، ناہنجار قوم ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدبختی پر اتری ہوئی قوم ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھتکاری ہوئی قوم ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی مہیا عطا کرنے کے بعد، اتنی بڑی نشانی دکھانے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرکتی پر اتری ہوئی قوم ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ پر قابو نہ پائے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مقررہ مدت کے لیے کوہ طور پر جانے کا حکم دیا، تو اسی وقفہ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اس جگہ پر تھے، ان لوگوں کو متنبہ کیا، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان چیزوں سے ان لوگ باز نہیں آئے اور انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرکشی پر اترے، اور ایک مرتبہ تو ہارون علیہ السلام اور ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر قتل کرنے کی سازش کی، جبکہ ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اپنے مقام پر اپنے سکے جمانے کے لیے، اپنے مسکن پر ٹھہرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو حکم دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ تو انہوں نے پھر شرکشی کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم دین کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، تو ان کا جواب کیا کہ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مکاری کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو کر فرماتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، تم دونوں جا کر آپس میں قتال کرو، لڑو کٹو، اور ہم لوگ یہیں سے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم لڑائی کرنے، ہم قتال کرنے نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم دونوں جا کر جہاد کرو۔ یہ ان کی مکاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مکاری کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور اتنا ہی پر نہیں رہا، بلکہ ان کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے لگے، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، بلکہ اپنے پورے معاشرے میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھیلا دیا کہ یہ بغیر خصیہ والے انسان ہیں، اسی لیے یہ جب غسل کرنے جاتے ہیں تو تمام لوگوں سے ہٹ کر کنارہ کشی اختیار کر کے
وہ غسل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان بہتان ترازی سے ان کے الزام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منزہ کرنا چاہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک روز غسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے کو اتار کے ایک پتھر کے اوپر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کپڑے کے پیچھے، پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ننگے بدن دیکھا تو ان کو سالم الخلقت پایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیدھا اور جس طرح پاک صاف بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام عیوب سے پاک کر کے پیدا کیا تھا، اور ان لوگوں نے جو الزام لگائے اس الزام کو باطل قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم سامعین کرام، اور یہی وہ ان کے اسلاف ہیں جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بہتان لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ یہی وہ موسیٰ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کیا ہے اور ان کے لاشوں کو کسی جگہ پہ چھپا دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ فرشتہ جب ہارون علیہ السلام کے تابوت کو آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھایا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جب دیکھا ان تابوت کو تو پھر ان کو یہی بات کا پھر ان کو یقین آ رہا، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ مکار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے منن و سلوا کو زمین پر اتارا، ان کے لیے جنت سے کھانا کو بھیجتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے پتھروں پر مارا جس سے پانی کے فوارے نکلتے تھے، یہ پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو، جو جنت سے کھانا آنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرایا، اور انہوں نے اس بات پر ارادہ کیا کہ وہ اس روئے سرزمین پر گوشت کو، پیاز کو، لہسن کو اور دال کو کھانے پر اتفاق کیا، اور پھر مصر میں جا کر غلامی کی زندگی کو ترجیح دی ان لوگوں نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ان کے لیے منن و سلوا کو بھیجتے تھے، اور وہ کھاتے تھے، کچھ کھا لیتے تھے، کچھ اپنی پاکٹ میں چوری کر لیتے تھے کہ اس کے بعد میں اس کو کھایا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ان چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتوں کو ان لوگوں نے ٹھکرایا۔ محترم سامعین کرام، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے سرزمین پر نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں نے بت پرستی کو شروع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے روز مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں سے باز نہیں آئے اور مکاری دکھائی، اور اپنے ہیلے بہانے دکھا کر وہ سنیچر کے روز مچھلی کے شکار کے لیے نکلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ مکر و فریب کرنے لگے، اللہ کے ساتھ مکاری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ایک بندر بنا دیا، اور ان کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہیوں میں تبدیل کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اور یہی وہ اسلاف ہیں، ان کے وہ اسلاف ہیں جنہوں نے ایک دن کے اندر میں 70 انبیاء کرام کو قتل کیا، اور صبح کے وقت میں ان کو قتل کیا انبیاء کرام کی جماعت کو، اور شام کے وقت وہ اپنے خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے، اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ گائے، بکری اور جانور کو جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے اس روئے سرزمین پر انبیاء کو اس طرح قتل کیا، بلکہ یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے آری سے چیر دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر یہ الزام لگایا تھا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگائی کہ انہوں نے شہزادی مصر کو جنہوں نے یہ زنا پر آمادہ کیا، اور زنا کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ محترم سامعین کرام، اور ان کے بھائی نصارہ، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی کے بھائی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے،
نصارہ کی یہ تعلیمات جنہوں نے نصارہ اور یہودیوں کے درمیان جو ایک اپنے عقائد کو بیان کیا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کے ایک عقیدہ کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں ایک شریعت یہ ہے کہ ان کے بھائی کی بیوہ بیوی ہے، ان سے ان کا دیور شادی کرے یا پھر ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ان کے ایک عقیدے کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس مسئلے کو اپنے طرف سے گڑھ کر اور تورات کی طرف منسوب کی، اور یہ مسئلہ ان کے لیے البیان والجاموس کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ان کی تشریح بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اگر ان کے دو بھائی یعنی دو یہودی بھائی اگر ایک جگہ پر مقیم ہو اور ان میں سے کسی بھائی کا انتقال ہو جائے اور ان کی بیوی اور ان کو کوئی بچہ نہ ہو، تو ان کی جو بیوہ بیوی ہوگی وہ ان کے دیور سے شادی کی جائے گی، اور اگر اس کے ساتھ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو ان کا دیور ان سے شادی کرے گا، اور اگر وہ اس چیز پر آمادہ نہ ہوا تو ان کی بیوی جو بیوہ ہے وہ اپنے قوم کے سرداروں کے پاس جائے گی اور ان کو یہ شکایت کرے گی کہ یہ میرا نکاح میری طرف نہیں لوٹاتا اور اپنے بھائی کے نام کو بنی اسرائیل میں نہیں نام رکھنا چاہتا۔ اس قوم کے لوگوں ان کو اس چیز کی طرف متنبہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس چیز پر کہ تم اس چیز کا اقرار کرو کہ تم اس عورت سے نکاح کرنا نہیں چاہتے، اور ان سے یہ بات کا اقرار کرایا جائے گا، اور وہ عورت ان کے جوتوں کو ان کے پاؤں سے کھولے گی اور ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ان کے چہرے پر تھوکے گی اور یہ کہے گی کہ جو اپنے بھائی کے گھر کو آباد نہیں کر سکتا، جو میرے نکاح کو میری طرف نہیں لوٹا سکتا، ایسے شخصوں کا یہی انجام کیا جائے گا، اور اس کو جبراً اس بات پر متفق کی جائے گی کہ اس عورت سے نکاح کرے۔ ان کے لیے ایسے باطل عقائد کو بیان کیے ہیں اور جس کی نسبت وہ تورات کی طرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر ایسا فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور ان نصارہ کی ایک اور جو عقائد یہ ہے کہ نصارہ کے دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دشتان ترازی اور شرک باللہ پر قائم ہے۔ یہ گمراہ صلیب پرست اور بت پرست نصارہ جن کے دین کی بنیاد خرافات و لغویات پر ہے، اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کی کرسی سے اتر کر ایک عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو گئے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی وہ عورت کھانا بھی کھاتی تھی، پیخانہ پیشاب کی ان کو حاجت بھی ہوتی تھی، اور وہ عورت حائضہ بھی ہوتی تھی، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیٹ میں 9 ماہ کا وقفہ گزارا۔ پھر ان کے بعد ایک دور آیا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی، پھر وہ 4 پائی پر پڑا رہنے لگا، اور 4 پائی پر پڑا رہتا، جب ان کو بھوک کی شدت محسوس ہوتی وہ تڑپنے لگتا، بلکتا، سسکیاں لگاتا، تو ان کی ماں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر ان کے بعد ایک اور دور آیا کہ جب وہ بچوں کے ساتھ مکتب جانے لگا، اور ان کے بعد ایک نازک گھڑی آئی کہ جب ان کے چہرے پر تماچا مارا گیا، ان کے سر پر پٹائی ہوئی، ان کے چہرے پر تھوکا گیا، اور ان کے سروں کو کانٹوں سے تاج پوشی کی گئی، اور ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کے سروں پر کیلے نصب کی گئے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لوگوں سے فریادیں کر رہا تھا، لوگوں سے منتیں مانگ رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر تیسرے دن وہ اپنے قبر سے اٹھ کر آسمان کی طرف چل دیا، اور پھر عرش پر جا کر اپنے عرش کی کرسی پر جلوہ افروز ہوا، پھر وہاں سے اپنے نظام عالم کی تدبیر میں مشغول ہو گیا۔ ان کے نزدیک یہی وہ ہستی ہے جو انسان کو روزی عطا کرتی ہے، جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ ان کے نزدیک یہی وہ ہستی ہے جو انسان کو ان کی عمر دراز کرتی ہے، ان کی عمر میں برکت کرتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے
جو انسان کو جہنم اور جنت دینے پر قادر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو سولی پر اس لیے چڑھایا، اپنے آپ پر ستم اس لیے ڈھلوایا کہ اپنے آپ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جو انبیاء کرام ہیں، صلحاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ تمام کو ان چیزوں سے نجات کرایا جائے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ اس روئے سرزمین پر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، یہ تمام کی تمام روحیں، جتنے بھی انبیاء کرام کی روحیں ہیں، یہ تمام کی تمام روحیں جہنم کے اندر ابلیس کے قید میں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو سولی چڑھا کر، اپنے آپ پر سولی پر چڑھ کر ان لوگوں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے نجات دلوائی ہے۔ محترم سامعین کرام، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ابن اللہ کی ماں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا باپ ہے۔ مسیح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتوں میں، بلکہ تمام لوگوں میں مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے چن لیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عورت کسی سے ہم بستری کیے بغیر یہ کیسے بچے کو جنتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، ان کو یہ نعمت سے سرفراز کیا، اس کو یہ بلندی دی کہ انہوں نے ابن اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کو جنا ہے، اور یہ مسیح، یہ عیسیٰ علیہ السلام خالص اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بائیں جانب بیٹھتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب بیٹھتے ہیں۔ اور یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ان سے ہر قسم کی دعائیں کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے فریادیں مانگتے ہیں، ان سے روزی طلب کرتے ہیں، اپنی عمر کی درازی کے لیے ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر ان کے بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ یہ اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں کہ اے ابن اللہ، اے مسیح، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی، اے مسیح ابن اللہ کی ماں، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری گناہوں کی سفارش کر دیجئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی کہہ کر پکارتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگنی چاہیے تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز طلب کرنی چاہیے تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پکارتے ہیں، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنے لیے چن لیا، کہ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم سے ایسے ہی جمع کیا جیسے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ عقیدہ اور یہ تصور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقائد کو، ان کے تصورات کو اور ان کے باطل عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المریم آیت نمبر 88 سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 95 تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ کتنا بےہودی باتیں ہیں کہ ان لوگوں نے یہ اپنے ہاتھوں سے گڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، جبکہ ان کے اس باطل عقیدے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پہ زلزلہ طاری ہو جائے، زمین مشق کر دی جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ گر پڑے،
اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بیٹے ہونے کا تصور کیا ہے، ایک بیٹے ہونے کا عقیدہ بنایا ہے، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کرتے تھے کہ جو جس کی دعوت آپ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ دعوت دیتے ہیں، ان کے نسب نامہ کیا ہے، وہ کس کے پیدا کیے گئے ہیں، ان سے کون پیدا کیا گیا، آپ ان کے نامہ نسب کو بتائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرتے ہوئے اور امت محمدیہ کو خبر دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے متنبہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنائے۔ محترم سامعین کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اس بات کے اعتقاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، اور ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، اور گالی اس بات پہ دی ہے ابن آدم نے کہ ان لوگوں نے اس بات پر گمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے اس بات پر جھٹلایا ہے اور اس بات پر مجھے جھوٹ بنایا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات پر عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وفات ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر سے انسانوں کو پھر سے ان کو شکل میں اور ان کو پھر سے پیدا کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز سے زیادہ قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب پہلی مرتبہ بنائے اس سے زیادہ آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بنانے کے بعد جب وہ انسان فنا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر موت کو واقع کر دے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس کو دوبارہ سے پیدا کرے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نصاروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ان باتوں کا اعتقاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا کا تصور کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اور ان کے لیے ایک اور مسئلہ کو بیان کی جاتی ہے اور تورات کے اندر جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو تورات کے اندر ذکر کیا کہ ان کے لیے راہب اور پادری جو ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کروا دیتے ہیں اور ان کی عورتوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں اگر کوئی زانی ہے، کوئی لوتی ہے، تو ان کا نہ دنیا میں کوئی حد ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی عذاب ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جب کوئی اس روئے سرزمین پر گناہ کرتا ہے، زناکاری بدکاری کرتا ہے، تو وہ اپنے پادری کے پاس جاتا ہے، اس کو کچھ ہدیہ دیتا ہے، کچھ مال ان کو دے دیتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کر چلا آتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے اگر کوئی راہب اور کوئی پادری کوئی پڑوسی ہوتا ہے، کوئی قریب کے رہنے والا ہوتا ہے، تو ان کی بیوی اگر تبرک کے مارے ان سے زنا کروا کے آتی ہے تو ان کا شوہر اس بات پر فخر کرتا ہے، اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ ان کی عورت نے ان پادری سے زنا کرا کے آئی ہے، اس پہ وہ فخر کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور ان کے لیے ایک بات چیز کی جو عقیدہ رکھی جاتی ہے، یہ حلول و اتحاد کا عقیدہ جن کو بعض صوفی اور جہمیہ فرقہ نے اپنایا ہے، اور ابن عربی اس بات کو اپنے کتاب کے اندر جو ذکر کی ہے کہ ما فی جبۃ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جبے کے اندر، ہر درخت کے اندر، ہر انسان کے اندر، بلکہ ہر جگہ پہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ یہی نصارہ کے عقیدہ ہے، اور ان عقائد کو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہلانے والے، اپنے آپ کو سنت اور اہل سنت جماع کہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
طریقوں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے کہلانے والے ان عقائد کو اپنایا ہے، اور اس بات کا ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے، انسان کے جبے کے اندر بھی موجود ہے، نعوذ باللہ کتے کے اندر بھی موجود ہے، درخت کے اندر بھی موجود ہے، جتنی بھی اس روئے سرزمین پر اشیاء ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ حلول و اتحاد کا عقیدہ ان لوگوں نے بنایا۔ محترم سامعین اکرام، اور ایسے بہت ایسے ان کے عقائد ہیں جو کوئی ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے مکر و فریب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ان